السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم صاحب کا ایک شرمناک واقعہ آج عوام کے سامنے آیا ہے۔ کوکا پیٹ کے علاقے میں جو ایک اللہ کا محبوب بندہ اپنی ذاتی زمین اللہ کے بندوں کی تدفین کے لیے قبرستان کے لیے وقف کیا تھا، اور اس علاقے میں کئی قبور واقع ہے، اور اس قبرستان کی حصار بندی کے لیے کچھ لوگ وقف بورڈ سے رجوع ہوئے، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد چیئرمین وقف بورڈ کی جانب سے اس قبرستان کی زمین کو لیز پر دے دیا گیا، اور جس کا معاملہ عوام کے سامنے پیش آیا۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک بڑے عہدے پر فائز، ایک ذمہ دار شخص جس کو اوقافی املاک کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، اور وہی حفاظت کرنے والا ایک خانگی قبرستان کے تعلق سے یہ کام ہو سکتا ہے، تو اب ناظرین یہ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اوقافی کتنی جائیدادوں کو اس طریقے سے لیز پر غیر قانونی طور پر دے دیا گیا ہوگا۔ یہ بات ہمارے سامنے ہے، اور میں نے محمد سلیم صاحب سے اس سے قبل میں نے کہا تھا کہ آپ ہماری زبان نہ کھلوائیے، آپ کے کئی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عوام کی بات کو سن لیا ہے، اور اب ان کو خمیازہ بھگتنے کا وقت آ چکا ہے۔ مولا کے پہاڑ کے پاس کے کئی زمینات یہ کس کس کے نام پہ کیے ہیں وہ ریکارڈ موجود ہے، اور چنگی چرلے کے پاس کی زمینات کا جو معاملہ ہے اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سلیم صاحب، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب آپ کا گناہوں کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے، اب چھلکنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ سب آپ کو غریب مسلمانوں کی میتوں کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ کسی قبرستان کی حفاظت نہیں کر سکے آپ، اور کسی قبرستان کی آپ نے اپنے دور اقتدار میں اس کی حصار بندی نہیں کروائے، اور ہر وقت آپ میڈیا میں مسلمانوں کو جھوٹے دلاسے دیتے رہے، ہر وقت آپ دھوکہ دیتے رہے۔ پہاڑی شریف کے دامن میں 10 ایکڑ زمین کا آپ دھوکہ دینے کے لیے اعلان کر دیا۔ آج 5 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ہم اسی کے تعلق سے جب آواز بلند کیے تو آپ ہمارے خلاف کیس بک کر دیے۔ نتیجہ آج عوام کے سامنے ہے۔ آپ بڑے اپنے آپ کو دودھ کے دھلے ہوئے آپ بتاتے ہیں، لیکن حقیقت عوام جانتی ہے کہ کتنے زمینوں کو آپ ناجائز طور پر آپ لیز پر دیے ہیں، اور کتنے آپ کے قریبی لوگوں کو آپ زمینوں کے ناموں پر آپ پیپر آپ جاری کیے ہیں۔ اب یہ ایک کے بعد دیگر ایک معاملہ اب عوام کے سامنے آتے جائے گا، اور آپ کو اپنے کیے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، اور آپ کی نسل کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کیا یہ رائے گاہ جانے والا ہے؟ آپ بارہا اعلان کرتے رہیں کہ قبرستانوں میں فری تدفین کی جا رہی ہے، جبکہ در حقیقت کوئی ایک قبرستان آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ وہاں پر زمین بغیر پیسے لیے کے دیے جاتی۔ اور جب ہم آپ سے نمائندگی کرتے ہیں تو آپ الٹا ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کا ثبوت لائیے، آپ ان کے خلاف کیس درج کیجئے۔ افسوسناک بات ہے کہ آپ کا عملہ آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے، آپ کے انسپکٹر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور آپ ان کی بات پر یقین کر رہے ہیں۔ ہر علاقے کے انسپکٹر کو یہ معلوم ہے کہ کون سے قبرستان میں کتنے پیسے لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہر میٹنگ میں آپ اعلان کرتے ہیں کہ میتوں کی تدفین کے لیے زمین فری میں دی جائے گی، اور پھر ستم ظریفی یہ ہے اور آپ کا دوغلاپن یہ ہے کہ آپ ابھی تک کسی ایک قبرستان کے متولی کے خلاف آپ ایک کارروائی نہیں کیے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے آپ کے جھوٹے پن کی، آپ کے دھوکہ دہی کی، اور پھر آپ ایک قبرستانوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں، تو ہمارے ہزاروں ایکڑ اوقافی اراضی جو ہمارے تلنگانہ میں موجود ہے، آپ اس کی کیا خاک حفاظت کیے ہیں؟ آپ تو اپنے خرابت داروں کے نام پر آپ جتنے جاری کیے ہیں، اب ایک کے بعد ایک دیگر منظر عام پر آتے جائیں گا اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ریاست تلنگانہ کے عوام اور بالخصوص میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیئرمین کو جڑ سے، ان کو کرسی سے اٹھا کر پھینکیں۔ ہمارے سی ایم صاحب، کیا آپ کی ابھی بھی آنکھ نہیں کھلیں گے؟ آپ کس بنیاد پر جو نا ایسے شخص کو وقف بورڈ پر مسلط کر دیے ہیں جو عوامی املاک کو تباہ کیے جا رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ اس سازش میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں، آپ کی کابینہ بھی برابر کی شریک ہے، آپ کی حکومت بھی برابر کی شریک ہے، ورنہ ایک فرد واحد اتنے جو نا کارنامے انجام نہیں دے سکتا، اتنی بڑی جائیدادوں کو جو نا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ورنہ بات کیا ہے کہ آپ کو تلنگانہ میں کوئی ایماندار قابل شخص پڑھا لکھا نہیں ملا، آپ جو ایسے شخص کو جو نا وقف بورڈ کی حفاظت کی ذمہ داری دیے ہیں کہ جو خود جو ہے نا وقف املاک کی تباہی میں برابر کا شریک ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، عوام کو چاہیے کہ چیئرمین وقف بورڈ کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں اور اس وقت تک خاموش نہ بیٹھیں جب تک کہ ان کو اس عہدے سے بے دخل نہ کر دیا جائے۔ ہمارے چیئرمین صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو ان تمام مرحومین کے لواحقین کی بددعائیں ہیں آپ کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے۔ آپ کو 10,000 ائمہ موذنین کی بددعائیں ہیں آپ کے ساتھ، جو آج 5 مہینے سے ان کی مشاہرات کو آپ نے جو ہے نا جاری نہیں کیا ہے، اور آپ کو ان تمام لوگوں کی بددعائیں ہیں، آپ جو غریب میتوں کے لیے 5,000 کا اعلان کر کے ان کو بھی دھوکہ دیے، اور آپ کے لوگ ایسے سوالات کر کے جو ہے نا مرحومین کے لواحقین کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے، اب آپ کو اپنے کیے کی سزا اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیا ہے، اور یہاں پر دنیا میں بھی آپ کو اس کی سزا ملیں گی، اور آخرت میں تو آپ کا جو حشر ہونے والا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین یہ کر لیجئے، تلنگانہ کے مسلمان تو خیر تم کو تو کبھی تو معاف تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کی نسل بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ لوگ بچے جو ہے نا اپنے بڑوں کے نام کے اوپر فخر کرتے ہیں، لیکن آپ کی نسل آپ کا نام لینے میں شرمندگی محسوس کرے گی کہ انہوں نے جو ہے نا ہماری خاندان کے نام کو، ہماری عزت و آبرو کو جو ہے نا چند ٹکوں کے لیے داؤ پر لگا دیا، اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کے بجائے مسلمانوں کی جو ہے نا لواحقین کی، مرحومین کی اور جو ہے نا تمام کی جو ہے نا بددعائیں لیتے رہے۔ آج اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہے۔ میں ہمارے سی ایم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وقف بورڈ چیئرمین سلیم صاحب کے تعلق سے انکوائری کمیشن بٹھایا جائے، اور ہائی کورٹ کے مجسٹریٹ سے تحقیقات کی جائے کہ ان کے دور اقتدار میں کتنے زمینوں پر اس طریقے سے ناجائز قبضے کیے گئے ہیں، اور کتنے لینڈ گرابروں کو اور کتنے ان کے رشتہ داروں میں جو ہے نا یہ زمین کو جو ہے نا الاٹمنٹ کیا گیا ہے، لیز پر کیا گیا ہے۔ اس کی تحقیقات ہونا چاہیے، اور خاطیوں کو جو ہے نا مکمل سزا ہونا چاہیے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔